اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت کرم و احسان ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پہ اور بھی ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں ایک عظیم سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جمع فرمایا ہے یہاں پر، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس نکاح سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ چند باتیں جو ہیں نکاح کے ذریعے سے وہ سمجھنے کی ہیں، چونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں سیکھ کر کرتے ہیں. جیسے کہ ایک ہل چلانے والا وہ بیل باندھتا ہے پھر ہل چلاتا ہے، وہ اس کو پہلے سیکھتا ہے، بغیر سیکھنے کے وہ کام بھی نہیں ہوتا. ایک ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلانی سیکھتا ہے اور پھر گاڑی ڈرائیو کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو بھی کام ہے دنیا میں وہ پہلے سیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کیا جاتا ہے. لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ نہایت ہی شرمندگی کی بات بھی ہے کہ وہ اگر کچھ سیکھتا نہیں تو دین کا ہی کام نہیں سیکھتا. ہمیں نکاح جو ہے یہ بھی سیکھ کر کرنا چاہیے. ہمیں نکاح کی باضابطہ ایک کلاس لینی چاہیے کہ نکاح کیا ہے، ہمیں جاننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر بوجھ بن جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو طاقت ہے وہ نکاح کرے، اور جس کو طاقت نہیں وہ روزے رکھے اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بچی کو لے کر جو ہے کہیں آپ پریشان نہ کر دیں، کیونکہ اس کی جو ہے بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. ہم اکثر ضروریات جو ہے وہ پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پہ دین کا تقاضا آتا ہے، دین کی ضرورت آتی ہے، وہاں پہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے کہ ہم دنیا کے بہت سارے رسم و رواج میں اتر جاتے ہیں، خرافات میں اتر جاتے ہیں، مکان بناتے ہیں، مکان میں بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، اور بیوی کی کوئی فرمائش آ جائے تو ہمیں وہ مشکل لگتا ہے. تو نکاح کا مقصد ہے دو آدمیوں کو جو ہے میاں بیوی کو آپس میں جوڑنا، دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنا، اور پھر جو ہے اس ازدواجی زندگی کو قائم کرنا. اور پھر ان کے جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں، اولاد کو بڑھایا جاتا ہے. اس ذریعے سے اولاد کو بڑھانے کا بھی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے بچے زیادہ ہوں. لیکن آج آپ سماج میں آپ دیکھیں آج کیا چل رہا ہے، ہم دو اور ہمارے دو. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے ایک بہت ہی غلط رستہ جو ہے اختیار کیا ہے، بلکہ غیروں کا رستہ اختیار کیا ہے. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ضرور کسی نہ کسی سنت پہ کسی اور کی سنت پہ ضرور ہم عمل کریں گے. مثال کے طور پر ہمارے نوجوان اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل پر جو ہے زندگی نہیں گزارتے، اس طرح کے جو ہے سر کے بال نہیں کٹواتے، تو وہ کسی اور طرح جو ہے سر کے بال کٹواتے ہیں. معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور سنت کو اختیار کیا. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے نوجوان جو ہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
اگر لباس اختیار نہیں کرتے تو کسی نہ کسی کی سنت کو وہ ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کامیابی کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہی سکھانا ہے، تب جا کے جو ہے ہم آگے کامیاب ہو جائیں گے، تب ہماری زندگی جو ہے ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اور جب ہم دین حق پر چلنے کی کوشش کریں گے، دین حق کے ذریعے سے جو ہے دین حق کو جان کر جو ہے ہم نکاح کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے کامیاب زندگی ہو جائے گی، ورنہ ہمارے اندر بہت فتنہ و فساد فتور پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے نکاح کو سمجھا نہیں، نکاح کو سیکھا نہیں، نکاح کو پڑھا نہیں، نکاح کو جانا نہیں، تو پھر ہمیں کیا سننے میں آتا ہے؟ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کا نکاح ہوا ہے؟ کہا نکاح، مجھے لگتا ہے شاید اس نے کہا نکاح بعد میں کہا ہوا ہے، پہلے کہا طلاق بھی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ نکاح بھی ہوا ہے اور طلاق بھی ہوئی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب بے دینی ہے، ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے پرکھا ہی نہیں، ہم نے معلومات حاصل ہی نہیں کی نکاح کے بارے میں کہ نکاح کا مطلب کیا ہے۔ یہاں اکثر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ سنتا رہتا ہوں کہ ایسن غیر کا کوم کرن وول، ہمیں گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو ایک نوکرانی چاہیے؟ ہاں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی نوکر کو لے لیں گھر میں کام کرنے کے لیے۔ بیوی کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں بالکل غلط کنسیپٹ ہے کہ بیوی کام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، بعد میں وہ بہت سارے کام خود کرتی ہے، آپ اسے روک لو گے لیکن وہ کام کرتی رہے گی، اسے خود محسوس ہوگا یہ میرا گھر ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں بڑے افسوس کی بات ہے اور ہمارے لیے بڑے نہایت ہی شرم کی بات ہے، ایک جگہ پہ جو ہے کچھ حضرات رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی بچی چاہیے جو گھر کا کام کاج کرنے والی ہو، مجھے گھر میں جو ہے گائے ہے اس کا گوبر نکالنا ہے اور بہت سارے کام جو ہیں، یعنی کہ اس کو جو ہے انڈسٹری کی جو ہے ذمہ داری لینی ہے، ایک بڑی فیکٹری کی اس کو جو ہے ذمہ داری اٹھانی ہے، یہ بوجھ اس نے اٹھانا ہے۔ ارے بھائی، آپ نکاح کرا رہے ہیں یا کیا کرا رہے ہیں؟ نکاح کا مطلب ہے ہم گناہ سے بچیں، نکاح کا مطلب ہے ہم بدکاری سے بچیں۔ تو اگر ہم نے نکاح کا مطلب یہ بنا دیا کہ ہمیں گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، یہ غلط کام ہے بالکل۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ نکاح کو ہم جب پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس وقت، مجھے تو لگتا ہے 70-80% لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں اور پھر ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نکاح کیا ہے، نکاح کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ نکاح ایک ایسا کام ہے جو مذاق میں بھی ہوتا ہے اور طلاق ایک ایسا کام ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے یا مطلب غصے میں ہو جاتی ہے۔ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں میں اس دن مجھے شرارت تھی، میں نے شرارت میں غصے میں جو ہے طلاق دے دی، تو غصے میں طلاق، یہ اتنا کہاں، یہ نازک، اتنا کہاں لوٹ ہے کہ ایک دم بس شرارت میں بتا دیا طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہوگی۔ ہاں بھائی صاحب، جب آپ نے طلاق دے دی، چاہے آپ غصے میں دیں، پیار سے کون طلاق دے گا؟ کوئی بھی آدمی پیار سے طلاق دے سکتا ہے؟ پیار سے رشتے ہو جاتے ہیں، پیار سے رشتے طے ہوتے ہیں، پیار سے طلاقیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ نکاح کیا چیز ہے، ہمیں اب زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں سب تک یہ بات پہنچانی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اور اپنی بیوی کو جو چیز مرضی ہے دینا چاہیں آپ دے دیں، لیکن ایک چیز اپنی بیوی کو کبھی مت دیں، اور اگر دیں بھی تو کم سے کم 1000 اچھے جاننے والے لوگوں کے ساتھ یہ مشورہ کریں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں۔ اگر وہ آپ کو مشورہ دیں، اگر ان کو لگے کہ آپ کی زندگی جو ہے اب اکٹھا گزرنی ناممکن ہے، تب آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر آپ میں واقعہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، چاہے ہم نکاح کریں یا کوئی بھی دینی کام جو ہے ہم کریں، یا ہم نماز پڑھیں، یا ہم روزہ رکھیں، یا ہم زکوٰۃ دیں، یا ہم قربانی کریں، اس کے بارے میں جانچ لیں۔ جیسے اگر آپ قربانی کے معاملے کو لوگے، بہت ساری ہماری بچیاں ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں ایسی بچیاں ہوں گی جن کے جو ہے اکاؤنٹ میں مہر رکھا ہوا ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، کسی کا 80,000 ہے، کسی کا 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو ان پہ قربانی واجب ہے نا۔
لیکن ان میں سے کوئی بھی قربانی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، ہم نے اس بارے میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو نہایت ہی اہم ضروری ہے کہ ہم نکاح سے پہلے جو ہے یہ جان لیں کہ نکاح ہے کیا اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات جو ہے میری بات سے متفق ہوں گے اور انشاءاللہ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی چاہے نکاح کرے یا کوئی بھی ایسا کام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کے بارے میں یا کسی بھی ایسے دینی فرض کے بارے میں وہ پہلے جان لے اور پھر جو ہے وہ اس کام کو انجام دے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے آگے کافی آسان ہو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح ينعقد بالإیجاب والقبول ولا يجوز النکاح الا بحضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین حرین۔ اما بعد، سیف الدین خان صاحب کی بیٹی، اس کا نام مسکان ہے، اس نے اپنے نفس نفیس کا واقع اپنے نفس کی اجازت بعوض مہر 50,000 روپے اور زیورات 28,000، تو اس نے اپنے نفس نفیس کا واقع اپنے نفس کی اجازت حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجاد احمد بیگ ولد عبدالخالق بیگ صاحب کے نفس پر دیا۔ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول کرتے ہیں؟ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ قبول کرتے ہیں؟ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول کرتے ہیں؟ مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بلغنا ثواب سورۃ الفاتحہ مع الاخلاص۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مولا الکریم درود شریف سورۃ الفاتحہ مع الاخلاص، ثواب روح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 پیغمبر، 1.25 اولیاء، بزرگان دین، اولین آخرین، طبقات روئے زمین، 4 یار باسفا، مشرق مغرب شمال جنوب، امام حسن امام حسین، آدم علیہ السلام، بی بی اماں ہوا، پروردگار کریمہ، خصوصاً حاضرین مجلس میں ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سبوں کے، یا اللہ جتنے بھی گزرے ہوئے ہیں سبوں کو ثواب عطا فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ان کی قبریں پر نور فرما، قبریں کشادہ فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، عرش کا سایہ فرما۔ مولا الکریم یا اللہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں ان سبوں کو بھی ثواب عطا فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، زندوں کو نیک ہدایت، ایمان کاملہ، اعمال صالحہ عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔
مولا الکریم خصوصاً یا اللہ اس نکاح کی مجلس کو قبول فرما، یا اللہ شرف قبولیت فرما، مولا الکریم اس دلہا اور دلہن کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، نہایت محبت عطا فرما، یا اللہ عقل سلیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین حق پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دینداری پر زندگی کا گزر بسر کرنا نصیب فرما، مولا الکریم یا اللہ انہیں آپس میں اتفاق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔